بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی 51 آیت سے لے کے 60 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ 51 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے بہت زیادہ راہ راست پر ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو دین ہے وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ بیسک پرنسپل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہونا ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون گمراہی کے راستے پر تھا۔ جیسے ہم نے پچھلی سیٹنگ میں یہ نوٹ کیا تھا کہ بہت اہم حکم یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، 48 آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ جہاں پہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ کوئی ان کے ساتھ شرک کرے۔ ہو سکتا ہے وہ باقی کوئی بھی گناہ کسی کا معاف فرما دیں، کیونکہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا سورہ النساء کی 51 آیت میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ حصہ دیا جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ تو جو آدمی بھی کفر کی طرف جائے گا اس کے آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں گے، اور وہ کفار کے بارے میں وہ یہ کہے گا کہ وہ ہدایت پر زیادہ قائم ہیں ایز کمپیئر ٹو ایمان والے۔ حالانکہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا آدمی ہی راہ راست پہ ہوتا ہے جو عمل صالح کرتا ہے۔ سورہ النساء 52 آیت، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو بھی اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے شرک کرے گا اور مومنوں کو طعنے دے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں تک پہنچتی ہے تو یقیناً ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بہت اہم فیکٹر ہے خواتین و حضرات کہ ہم ایمان پر غلطی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ النساء 53 آیت، کیا ان لوگوں کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے ایک شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ تو خواتین و حضرات، جو مشرک ہوتا ہے اس کا کوئی اس کائنات میں حصہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایسے بخیل لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو کچھ بھی نہ عطا کرتے۔ سورہ النساء 54 آیت، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بہت بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تو خواتین حضرات، جو کفار ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ اس سے مراد، فضل سے مراد یہاں پہ ایمان ہے اور صراط مستقیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو اپنی طرف سے ہدایت بھجوائی کتاب کی صورت میں اور حکمت کی صورت میں، اور ان کو بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کتاب عطا فرمائی اور سیدھے صراط مستقیم عطا فرمائی، اور ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک عظیم ملک عطا فرمایا۔ سورہ النساء 55 آیت، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس میں رک گئے، اور جہنم کو جلانا ان کے لیے کافی ہے۔ تو خواتین حضرات،
جب اللہ رب العالمین نے حضرت آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچیں اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں. لیکن ان میں دو گروہ تھے. ایک گروہ نے تو اس پر ایمان لے آیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اور دوسرے گروہ نے اس سے انکار کر دیا. ایسے گروہ کے لیے اللہ رب العالمین کا فائنل فیصلہ ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ اس کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا. سورہ النساء 56 آیت. جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. خواتین حضرات، یہ فیصلہ ہے رب العالمین کا کہ کفر کرنے والا آدمی جہنم میں جائے گا، اور جہنم کی آگ اس کی جلد کو جلا دے گی. جب اس کی جلد جل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس جلد کو ریپلیس کر دیں تاکہ اس کو بار بار عذاب ملے. یہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے خواتین حضرات کہ جو پین ریسیپٹرز ہیں وہ آپ کی سکن میں موجود ہوتے ہیں. جو لوگ فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری جن کو برن ہوتا ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جب تھرڈ ڈگری برن ہو جاتا ہے تو پھر درد ہونا بند ہو جاتا ہے کیونکہ جلد مکمل طور پہ جل جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں بتایا کہ ایسے لوگ جو کفار ہوں گے ان کی جلد کو بار بار چینج کر دیا جائے گا تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اب یہ چیز جو ہے خواتین حضرات 1400 سال پہلے کسی کو نہیں پتہ تھی پین ریسیپٹرز کے بارے میں، لیکن یہ کتاب کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے تو اس میں جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے میڈیکل فیکٹس وہ 100% کریکٹ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز حکیم ہیں، نہ صرف بہت طاقتور ہیں بلکہ حکمت والے ہیں. سورہ النساء 57 آیت. جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ مال کیے ہم عنقریب ان کو جنت میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے. تو خواتین حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ریپیٹیڈلی آپ کو بتاتا ہے. اگر آپ سے ایک جگہ مس ہو جائے تو دوسری جگہ آپ اس کو پک کر لیں. تو یہاں پہ بھی جو بیسک پرنسپل ہے جنت اچیو کرنے کا وہ لکھا ہوا ہے، وہ جو ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آگے ہم سورہ عصر میں بھی پڑھیں گے، سورہ البینہ میں بھی پڑھیں گے، اور مختلف جگہوں پہ یہ پرنسپل مینشن ہے کہ وہ آدمی جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے. تو ایمان میں خاص طور پہ اللہ رب العالمین پہ یقین کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسولوں پہ، کتابوں پہ اور فرشتوں پہ اور یوم آخرت پہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے. جس آدمی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اس کے عمل صالح اسی دنیا میں رہ جائے گا اور اس کا عمل صالح کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو عمل صالح جو قرآن کی نظر میں ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، حج کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور مشکل اور تکلیف میں صبر کریں اور اپنے عہد کو پورا کریں. تو اس میں جو اہم چیز میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے ایمان میں غلطی کر دی تو اس سے عمل صالح قبول نہیں ہوگا. اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی. اور نوٹ کیجئے یہاں پہ لکھا ہو خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے پاس پاکیزہ بیویاں ہوں گی. جو تکالیف ہم اس دنیا میں ناپاکی کی دیکھتے ہیں، ناپاکی وہاں پہ جنت میں نہیں ہوگی خواتین حضرات، اور نہ کسی قسم کی تھکن ہوگی، نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یقیناً راحت والے سائے میں اپنا گزر بسر کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوں گے اور وہ اور اللہ رب العالمین سے خوش ہوں گے. سورہ النساء 58 آیت.
اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو ان کی امانت پہنچاؤ، اور جب لوگوں کو فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو دین ہے یہ حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہی ان کی اولاد کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور جو اس وقت کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کی جائے، ان کے امانات کو ان کو لوٹا دیا جائے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اب خواتین حضرات، اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان، یہاں پہ مسلمین کا ذکر نہیں ہے، متقین کا ذکر نہیں ہے۔ جو متقی آدمی ہوتا ہے اس کے لیے احکامات ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ ان کی امانت واپس کرے گا اور ان کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرے گا، جو کہ یہود میں یہ چیز نہیں ہے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں تو اچھائی کرنی ہے یہودیوں میں، لیکن ہم باقی لوگوں سے جنٹائلز کے ساتھ ہم اچھا حکم کرنے کا، اچھا فیصلہ کرنے کا ہماری مرضی ہم کریں یا نہ کریں۔ لیکن یہ دین حق سے صریح انکار ہے۔ دین حق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، اور اس کے بیسس جو ہیں، بنیاد جو ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ ان کے لیے پہلی امتوں کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، عدل والا برتاؤ کریں، اور ان کی امانات کو ریٹرن کر دیں، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بھی ہمیں اور سن بھی رہے ہیں جو ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سورہ النساء 59 آیت۔ اے ایمان والو، فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرمانبرداری کرو رسول اکرم کی، تم میں سے اور جو تم میں سے اختیار والے ہیں۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور یہ بہت ہی بہتر ہے اور بار انجام کے بہت ہی اچھا ہے۔ خواتین حضرات، سوسائٹی میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہو۔ ہاں، اگر ایسے لوگ جو چیز سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت مینڈیٹری ہے، ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جہاں تک اولی الامر کا تعلق ہے، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے۔ اگر واقعی لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور یہ یقیناً بہت بہتر ہے انجام کے طور پہ۔ سورہ النساء 60 آیت۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ اترا ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شیطان کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا دے اور بہت دور تک بہکا دے۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جو ان سے پہلے اترا، لیکن جب کوئی فیصلے کا وقت آتا تھا تو وہ غیر اللہ کی طرف پلٹ جاتے تھے، فیصلے ظالم لوگوں سے کی طرف لوٹا دیتے تھے، حالانکہ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ شیطان کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ شیطان کو جو بھی اپنا دوست رکھے گا اس کو بہت دور بھٹکا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی چالوں سے دور کریں، اور ہمارے ایمان اور عمل صالح کو مکمل فرمائیں، اور ہم پر رحم فرمائیں، اور ہمیں اپنی جنت عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔